اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنا سبق دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، جس میں بنی اسرائیل کے حالات و واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کمپلیٹ سائیکولوجیکل انالیسز اس قوم کا جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے، باقاعدہ لوگوں کو بتایا ہے، اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے تاکہ یہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے سامنے رہے۔ یہ سارے سائیکولوجیکل انالیسز کا ایک مقصد تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آخر تک اسلام کے مقابلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مقابلے میں جن لوگوں نے خرابی پیدا کرنی ہے، جنہوں نے اس امت کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ یہی لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا کمپلیٹ انالیسز جو ہے وہ قرآن پاک میں دیا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ ان کا اوریجن کیا تھا، ان کو میں نے کیا کیا انعامات دیے، انہوں نے ان کے اوپر کیا کیا خلاف ورزیاں کیں، انہوں نے میرے ساتھ کیا عہد کیے اور میں نے ان کے ساتھ کیا عہد کیے، ان کو میں نے کن چیزوں کا حکم دیا اور انہوں نے کتنی چیزوں پر عمل کیا، کس کس چیز کی خلاف ورزی کی، اور ان کی نیچر کیا ہے، اس پہ اللہ نے سیر حاصل بحث کی قرآن میں، صرف اس لیے کہ اللہ کی نظر میں امت مسلمہ کی ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ قرآن ہے۔ اگر آج امت مسلمہ کی ٹاپ پرائرٹی قرآن ہوتی اور امت مسلمہ کا حکمران طبقہ اور ایلیٹ کلاس امت مسلمہ کی اگر قرآن پاک کو پڑھتی اور سمجھتی ہوتی، تو آج جن حالات سے ہمیں پالا پڑا ہوا ہے، یہ کبھی بھی ایسے حالات نہ ہوتے اگر ہم نے قرآن پر عمل کیا ہوتا۔ ہماری گمراہی، ہماری پستی، ہماری ذلت، ہماری ضلالت جو اس دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے، اور ہم جس طرح سے دجالی تہذیب کے سامنے جھکے چلے جا رہے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم تارک قرآن ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، ہماری پرائرٹی جو ہے ٹاپ موسٹ پرائرٹی اللہ نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی سمجھنے، اسرائیل کی سٹیٹ کے حوالے سے کچھ ہو رہی ہیں، اس پہ میں کمپلیٹ ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی تھوڑا سا پری میچور ٹائم ہے۔ لیکن یہ ایک جو بڑا مشہور زمانہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں، یہ بالکل مجھے شیخی بگاڑنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں نے 4-5 سال پہلے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی اور اپنے وی لاگز میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جب کبھی بھی اسرائیل جزیرۃ العرب کے بارڈرز کو توڑ کے اندر داخل ہوگا تو وہ اپنے سامنے پاکستانی فوج کو پائے گا۔ اس وقت مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا، اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی، لیکن یہ سارے کا سارا کوئی علم غیب نہیں تھا، یہ ڈیریویشن تھی، انالیسس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جو احادیث ہیں ان کو ملا کے جو تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مشرق کی جانب سے ایسے لشکر اٹھیں گے جن کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، اور ان کے جھنڈے سیدھا ایلیا یعنی فلسطین میں گاڑے جائیں گے۔ اچھا، ابھی یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم سکیم کے مطابق ابھی یہ پری میچور ہوا ہے، میری اپنی سٹڈی کے مطابق یہ پری میچور ہے، لیکن چونکہ ماکر و ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ نے پلیسمنٹ کرنی تھی، الحمدللہ پاکستانی افواج کی پلیسمنٹ ہو چکی ہے اور متعلقہ سامان بھی پہنچ چکا ہے، اور ایگریمنٹ سے پہلے ہی کہ بہت کچھ چیزیں وہاں پہنچ چکی تھیں، کچھ ہمارے افواجی فوج کی ڈویژنز بھی انشاءاللہ اب وہاں جائیں گی، اور لیکن یہ چونکہ دجال کا سسٹم ہے، دجال اپنی تہذیب کو پوری طرح اینکر کر چکا ہے، اور دجال نے جو آنا ہے وہ یہودیوں کے حکمران کی حیثیت سے آنا ہے، اسرائیل کا حکمران ہوگا جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن ابھی چونکہ
ابھی اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے سننے دیکھنے والوں کے لیے میری یہ ایک ایڈوائس ہے کہ چیزوں کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی تعلیم دی ہے اس دور میں، اور وہ یہ ہے کہ جو اصل میں نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں، اور جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی، آپ نے اس کے الٹ دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی۔ یہاں تک رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کودنا پڑے تو اس کی جلائی ہوئی آگ میں کود پڑنا، تم سیدھا جنت میں جا کے نکلو گے۔ تو ان چیز اس تعلیم، اس تربیت کے مطابق دیکھا کریں۔ سرے دس جو تشریح کی جا رہی ہے اس کا میں اس پہ تفصیلی نہیں بولنا چاہتا، صرف اشارتاً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آل سعود کی اور اسرائیل کی کبھی بھی کوئی دشمنی نہیں رہی، کوئی دشمنی نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی کوئی دشمنی آل سعود اور اسرائیل کی نہیں ہوگی۔ اسرائیل، یہ میری بات آپ لکھ لیں، یاد رکھ لیں، اسرائیل کبھی بھی سعودی عرب کی سرحد پار نہیں کرے گا جب تک کہ وہاں پر آل سعود کا اقتدار جو ہے وہ مستحکم ہے۔ اگلی بات آپ خود سمجھ لیجئے، میں نہیں کہتا، لیکن جب آل سعود کے اقتدار کو خطرہ ہوگا تو اسرائیل جو ہے وہ جزیرۃ العرب کی سرحد کو کراس کرے گا۔ کیپ ان مائنڈ کہ اسلامک ایسکیٹالوجی میں یہ جو سعودی عرب کا نام رکھا گیا ہے یہ فٹ نہیں بیٹھتا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطہ زمین کو جزیرۃ العرب کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور اس کے تین پارٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حصے گنوائے ہیں، ایک حجاز، ایک نجد اور ایک تہامہ۔ تو یہ تین حصے تھے، انہوں نے ان کو اس کو سعودی عرب میں بدلا ہے۔ یہ ساری چیزیں ریورس ہوں گی، دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے۔ میں بار بار جب کبھی بھی یہ موضوع آتا ہے میں کہتا ہوں کہ سعودی عرب کے حالات پر گہری نظر رکھیے گا، وہاں ہونے والی ڈیولپمنٹس کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے رہیے گا، اور آپ کو حالات کی سمجھ لگتی رہے گی۔ آگے چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ اللہ جو ہیں وہ پریزنٹ کر رہے ہیں اس بنی اسرائیل کی قوم کا انالیسز۔ آیت نمبر 77 تک ہم نے پڑھا تھا، 78 نمبر یہ ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ تو یہاں امیون کی بات ہو رہی ہے، وَمِنْهُمْ یعنی یہودیوں میں بھی امیون ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو یہود تھے جب ان کو 70 عیسوی میں 70 عیسوی میں جب ان کو نکالا گیا فلسطین سے، تو ان کا جو بہت بڑا ایک طبقہ تھا وہ جزیرۃ العرب میں آ کے سیٹل ہوا۔ تو جزیرۃ العرب کے لوگوں کو چونکہ اللہ نے امیون رکھا ہوا تھا، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی فارن انفلوئنس نہیں تھا، تو یہ ان کو بھی وہاں بیٹھے ہوئے، اب دیکھیں یہ 70 عیسوی میں نکالے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ 571 عیسوی میں پیدائش مبارک ہوئی رسول اللہ کی، 500 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ 500 سال سے یہ بھی وہاں مقیم تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ 500 سالوں میں تقریباً 8 10 15 نسلیں جو ہیں وہ انسانوں کی آ جاتی ہیں۔ تو 8 10 15 نسلوں سے یہ بھی پھر ان عرب معاشروں میں گل مل گئے تھے، ان کا بہت سارا ایک بڑا حصہ۔ ایک ان کا ایسا طبقہ تھا جو ربائی تھا، اور وہی ان کے سردار تھے، وہ اپنے مذہب کے اوپر خالص تھے اور انہوں نے اپنی تشریحات بنائی ہوئی تھیں، لیکن ان کی میجارٹی جو تھی وہ عربوں میں گل مل گئی ہوئی تھی، اور اسی طرح کی مزاج بھی انہوں نے اختیار کر رکھے تھے۔ اب یہ پہلا جتنا بھی خطاب تھا وہ ان لوگوں سے تھا جو ان کی ایلیٹ کلاس تھی۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ان کے درمیان ان پڑھ لوگ تھے۔ اللہ نے کہا کہ ان میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں امیون ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ جو کہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، صرف اٹکل پچو اپنی جو ان سمجھ لیں کہ سپرسٹیشنز جو بنائی ہوتی ہیں، یہ ان پر یقین رکھتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور سارے کا سارا کام جو ہے یہ اپنے گمان سے لیتے ہیں، جس طرح ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں بھی اسی طرح ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے
جو کہ ساری کی ساری چیزوں کو سپرسٹیشنز کے اوپر بلیو کرتا ہے، اور آج کل کا جو ماڈرن تصوف انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے، جو قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں وہ اسی طرح کی ہیں۔ اس کو اللہ نے الا امانیہ، یہ بڑا شاندار لفظ جو ہے اللہ نے یوز کیا ہے۔ امانیہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی آرزو کے مطابق، اپنے دل کی خواہش کے مطابق اپنے عقیدے کو شکل دے لینا، اس کو ایمانی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے جو عقائد بنائے ہوئے ہیں، ان میں ایک ایسا طبقہ ہے جنہوں نے اپنے عقائد، ان نے اپنی خواہش کے مطابق عقائد بنائے ہوئے ہیں، اور سوائے اٹکل پچو کے، سوائے گمان کرنے کے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اس سے اگلی آیت پہ واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا۔ پہلے سنفا ویل الذین یکتبون الکتاب بِأَیدِہِم، تباہی ہے، ویل کہتے ہیں بہت بڑی تباہی کو، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ یہ کتاب میں نہ صرف تحریف کرتے ہیں بلکہ خود لکھ کے، ان کا یہ کریکٹرسٹک ہے کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ وحی آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ لی یشترو بھی ثمنا قلیلا، اور تاکہ وہ تھوڑا اس کو بیچ سکیں تھوڑے پیسوں کے عوض۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی ہے ان کے لیے جس کو انہوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور وہ بھی تباہی ہے جو اس سے انہوں نے کمایا۔ اس آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ گمراہی کی آخری حد تک ہیں اور ان کے لیے تباہی ہے، تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس سے وہ تھوڑے مالی فوائد حاصل کر سکیں۔ دین کو بیچنے کی یہ بات ہے، اور یہ دین کو ہی نہیں بیچتے۔ پہلے اللہ نے، میں نے آپ کو پڑھایا تھا پچھلی آیات میں کہ یہ اللہ کی آیات کو سامنن کلیلہ کا لفظ تھا کہ تھوڑے پیسوں کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ یہ خود آیات بنا کے، خود کتاب بنا کے، یہ سامنن کلیلہ یعنی تھوڑے پیسے کمانے کے لیے خود بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ من گھڑت وہی جو ہے یہ گھڑ لیتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ جو کچھ یہ لکھتے ہیں وہ بھی ان کے لیے تباہی کا باعث بنے گا، اور جو کچھ اس لکھے ہوئے سے یہ کماتے ہیں وہ بھی ان کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ اچھا جی، اگلی آیت میں پھر وہی بات ہو رہی ہے جو امانی یا انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنی خواہشات کے مطابق، جو انہوں نے اپنے عقائد بنا رکھے تھے، ان کے بارے میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کتنی باریک بینی سے ان کے ایک ایک طبقے کا سائیکولوجیکل انالیسس دیا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَّا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں سوائے چند چند تھوڑے سے دنوں کے۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو صرف تھوڑے دنوں کے لیے۔ کل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، انہیں کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جو کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ بات باندھتے ہو جس کا کوئی علم ہی نہیں رکھتا اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں وہ باتیں کہتے ہو جن کا علم تمہیں ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک یہ اپنا خود ساختہ عقیدہ بنایا ہوا تھا اپنی آرزوؤں کے مطابق کہ وی آر دا چوزن سیڈز، اور ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر کب جائیں گے بھی تو صرف چند گھڑیوں چند دن کے لیے اللہ ہمارے اوپر اتمام حجت کرے گا۔ اس کو اللہ نے ریبٹ کیا، ریفیوٹ کیا قرآن پاک میں، اور کہا کہ ان سے پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے اس کا کوئی عہد لے رکھا ہے جو تم اتنے جو پر یقین ہو، اور یقیناً جو تم یہ بات کر رہے ہو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے
ایک روایت منسوب ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت جو ہے وہ 7,000 سال ہے، اور ہر سال کے بدلے میں ہر ہمیں صرف ہر 1,000 سال کے بدلے میں ایک دن کا عذاب ہمیں ہوگا، یعنی ہم میکسیمم 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ اس طرح ان میں سے کچھ طبقے کہتے تھے کہ ہم صرف 40 دن جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ انہوں نے تورات میں ڈفرینٹ قسم کی تبدیلیاں کر کے یہ چیزیں انٹر کر لی ہوئی تھیں، اسی لیے اللہ نے اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے پچھلی آیت میں یہ بیان کیا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کیوں کیا اس طرح کہ یہ آگے بات آ رہی تھی، یہ واضح تھا کہ اگر تورات کے موجودہ زمانے میں تورات میں تم لکھا ہوا پاؤ بھی یہ بات، تو یقیناً یہ بات انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کی ترتیب، قرآن کا جو ہے جو ہے ربط جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے۔ قرآن نے یہ بات کرنے سے پہلے یہ بتایا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اگلی آیت ہے 81۔ بلا من کسب سیئاتن و احاطت به خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار۔ جو برے کام، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئاتن، جو کوئی بھی برے کام کرے گا، بری کمائی کرے گا، و احاطت به خطیئاتہ، اور اس کو اس کی خطائیں ہی گھیر لیں گی، فاولئک، پس یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، فاولئک اصحاب النار، یقیناً یہی لوگ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ نے ایک تو یہ ریبٹ کیا کہ بالکل قطعی طور پر میرا تم سے کوئی وعدہ نہیں کہ میں تمہیں چند دن کے لیے جہنم میں رکھوں گا، اگر تم نے برے اعمال کیے تو تمہارے برے اعمال تمہیں گھیر لیں گے، اور پھر تم لوگ جو ہو جہنم میں بھی، نار میں بھی جاؤ گے، آگ میں بھی پھینکے جاؤ گے، اور ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ کے لیے وہاں بھی رہو گے۔ اچھا جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، جنہوں نے ایمان لائے رسولوں، اللہ کے رسولوں پر، اور عمل صالح کیا، یہ ساری ٹرمیں ہم پڑھ چکے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جو کہ ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ یہاں اللہ نے کیٹاگوریکل کہا کہ تم یہ جو عقیدہ بنائے بیٹھے ہو کہ وی آر دا چوزن سیڈز، ہم اللہ کی اسپیشل مخلوق ہیں، ہمیں اس دنیا میں حکمرانی کے لیے بھیجا گیا ہے، باقی ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ ہم سے انفیریئر ہے، وہ گوئمز ہیں، وہ جنٹائلز ہیں، اور ہم سپیریئر ہیں۔ بالکل قطعی نہیں، اللہ نے کہا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اس وہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا، اور جو کوئی برے عمل کرے گا اس کی خطائیں اس کو گھیر لیں گی، اور وہ آگ میں پھینکا جائے گا، جہنم میں جائے گا، اور ہمیشہ وہیں رہے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ ہے جی آیت نمبر 83۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کیجئے کہ جب ویزا اخذنا میثاق بنی اسرائیل، جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا، کیا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہ ماننا، یہ توحید ہے۔ وبالوالدین احسانہ، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا، وذی القربہ، اور اپنے عزیز و اقارب سے بھی حسن سلوک کرنا، والیتامہ، اور یتیموں سے بھی، والمساکین، اور مساکینوں سے بھی، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، وآقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا،
وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُم پھر تم اس عہد سے پھر گئے، اِلَّا قَلِیلًا مِنکم سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ اور تم تو ہے ہی پھر جانے والوں میں ہو۔ یہ جی کمانڈمنٹس جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیں، یہ وہی دین ہے جو دین اسلام ہے، یہ روح ہے دین اسلام کی، جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا۔ یہ چند چیزیں اس دین کی روح ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور یہاں پہ دوسری بات جو کی گئی وہ بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے والدین زندہ ہیں۔ اس وقت کو، اس موقع کو، اس کو کبھی ضائع نہ جانے دیجیے گا، اس کو غنیمت جانیں، یقین کریں یہ اتنی بڑی بات ہے۔ آپ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کے سامنے سرنڈر کر کے دیکھیں، آپ پر اللہ اتنی خیر و برکتیں نازل فرمائے گا، اور آپ کے رزق میں اتنا اضافہ کرے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ صرف والدین اگر آپ ان کو بڑھاپے میں پائیں تو ان کی کوئی ضرورت ہو تو آپ اپنی ضرورت، اپنے بچوں کی ضرورت کو سیکریفائس کر کے اپنے والدین کے اوپر وہ پیسہ لگا دیں۔ آپ ضرورت ہو آپ کے بچے کو، ضرورت ہو آپ کی بیوی کو، ضرورت ہو آپ کی اپنی ذات کو، آپ کو ضرور آپ کا گھر چل رہا ہو، آپ کوئی کنسٹرکشن کر رہے ہو، تو آپ کے والدین کو پیسے کی ضرورت پڑ جائے اور ایک طرف کنسٹرکشن رک جائے تو اپنے والدین کو پیسہ دے دیں، اللہ تعالیٰ اتنے ڈبل ٹرپل کر کے آپ کو دے گا۔ رب کعبہ کی قسم، میں یہ مشاہداتی بات بتا رہا ہوں، ہڈ بیتی آپ بیتی بتا رہا ہوں۔ اپنے والدین کی موجودگی کو غنیمت سمجھے، اور جن کے والدین چلے گئے ہیں وہ یقیناً بہت بڑا لاس ہے، لیکن اس کے باوجود آپ والدین کے لیے کچھ صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، یہ آپ کے بینیفٹ میں ہے۔ اس سے دو ہے، ایک تو آپ کے والدین کا درجہ اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں اور ان کی سختیاں معاف کرتے ہیں اگلے جہان میں، اور دوسرا اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو دیکھتے ہوئے آپ کو ملٹی پلائی کر کے دیتے ہیں۔ اپنے والدین کے نام کا روز کچھ نہ کچھ، چاہے 10 روپے ہی دیا کریں، لیکن اپنے والدین کے نام کا صدقہ دیا کریں۔ یہ واحد چیز ہے جو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ یہ والدین کو پہنچتی ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں میری نظر میں وہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ ان کا ثواب دے، اللہ یقیناً دے گا۔ یہ جو ہم کلام پڑھ لیتے ہیں، یہ جو ہم قرآن خوانی کرا لیتے ہیں اور ان کی روحوں کو ثواب یقیناً اللہ دے گا، میں یہ نہیں، اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہاں یہ بات ضرور ملتی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں شہر سے باہر تھا، پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی ہیں، اب کیا میں ان کے لیے کچھ خیرات کروں تو کیا ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ تو رسول اللہ نے ایک لفظ میں جواب دیا، فرمایا نام، ہاں ضرور پہنچے گا۔ تو سعد بن عبادہ نے کہا کہ تب میرا فلانا باغ میں نے اپنے ماں کے اصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو یہ واحد چیز ہے جو اولاد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ ان کے والدین کو پہنچتی ہے۔ اپنے والدین جن کے ہیں وہ ان کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد، اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دیتا رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات بھی آسان کرے گا، آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، کیونکہ یہ اس پرپیچول دین کا حصہ ہے جو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا اور آج تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ یہ اسی دین کا ایک پارٹ اینڈ پارسل اینڈ انٹیگرل پارٹ ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک و ذل قربا، اور اپنے قریبوں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے۔ اور یقین کریں یتیم پروری اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ
جس نے یہ کیا وہ اس دنیا اور آخرت کے مزے دولتیں لوٹ کے لے گیا، جس نے یتیم پروری کی۔ اور جس نے اس کو جھٹلا دیا، تو آپ سورۃ معون پڑھ کے دیکھیں، آرایت الذی یکذب بالدین، آپ نے اس کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلا دیتا ہے، یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلا دیتا ہے، یعنی کون دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ پکا کافر، سیدھا جہنم میں جانے والا۔ فذالک الذی یہد الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو اپنے ہاتھوں سے پرے کرتے، ید الیتیم، دکے دیتا ہے یتیم کو۔ اتنی بڑی وعید ہے یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے کی۔ اللہ نے اللہ نے نماز چھوڑنے والے کو کافر نہیں کہا، اللہ نے شراب پینے والے کو کافر نہیں کہا، اللہ نے کسی بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے کو بھی کافر نہیں کہا۔ ہاں، وہ فاسق ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ لیکن دیکھیں، ارایت الذی یکذب بالدین، جو روز جزا کو جھٹلا دیتا ہے، جو دین کو جھٹلا دیتا ہے، یعنی پکا کافر ہے۔ کون ہے؟ فذالک الذی، یہ وہی تو ہے، ید الیتیم، جو یتیم کو دکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور بھوکے کو کھانا کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یعنی کھانا کھلانا نہ کھلانا تو ایک جرم ہے، اس کی ترغیب نہ دینا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، کہ آپ کے پاس اگر وسائل نہیں ہیں کھانے کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ بھوکا ہے، تو آپ کا اوپر یہ فرض ہے، میں آپ کو ولا یحض علی طعام المسکین کی مطلب بتا رہا ہوں، کہ اگر آپ کو کوئی بھوکا بندہ ملتا ہے اور آپ کی جیب میں اس کی توفیق نہیں ہے، کوئی ضرورت مند ملتا ہے، مسکین اس کو کہتے ہیں، یتیم اس کو کہتے ہیں، جس کے ماں باپ کا سایہ دونوں کا یا کسی ایک کا اس میں سے اٹھ جائے اور وہ قسم پرسی کی حالت میں ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی دنیاوی مال کی ضرورت ہو اور اس کی جیب اس کا سہارا نہ بن رہی ہو۔ یہی نہیں کہ صرف اس کے پاس کھانے پینے کی کمی ہو، کسی بھی جو ایسی انٹیگرل ضرورت، جو ایسی امپیریٹیو نیسیسٹی، جس کے بغیر اس کی زندگی مشکل ہو جائے، اس کے وسائل اس کے پاس نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو وہ دستے سوال دراز کرے یا نہ کرے، اگرچہ اللہ نے ان مساکین کو اپنے قرب میں لیا ہے جو دستے سوال دراز نہیں کرتے، اور ان کے ارد و گرد رہنے والے لوگوں کو کے لیے ان کو امتحان بنایا ہے۔ بلا یحض علی طعام المسکین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی ضرورت کو سمجھ جاتے ہیں، اور یہ پا جاتے ہیں کہ واقعی اس کو شدید ضرورت ہے اس چیز کی، اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو آپ کسی وسائل والے کو، آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کا یہ میسج، اس کی یہ ضرورت کسی وسائل والے کو پہنچائیں۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ انہی میں شامل ہیں۔ آرایت الذی یکذب بالدین، ہم اپنی زندگیوں کا محاصرہ کر لیں، اپنے اپنے گریبان میں دیکھ لیں، یہ اتنی بڑی ڈیوٹی ہے، اتنا بڑا سوشل آبلیگیشن ہے، اس سے بڑی معاشرت، اس سے بڑا سنہری اصول دنیا کی کوئی تہذیب نہیں دے سکتی۔ اللہ نے آپ کے اوپر وعید کی ہے کہ آپ کو ایک تو آپ نے یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا، دوسرا آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا یہ بھائی جو ہے یہ کسی ضرورت میں مبتلا ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں تو فرض عین ہے اس کی ضرورت پوری کرے اپنے وسائل کے مطابق۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو جس کے پاس وسائل ہیں اس تک اس کا مسئلہ لے کے جائیں۔ یہ ہے وَلَا تَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ بہت بڑی غفلت کے مجرم ہیں، بہت بڑی غفلت کے مجرم ہیں۔ اور ہم سب جو اگر اس بات پر عمل کر لیں تو آپ دیکھ لیں کہ بات کہاں تک جائے گی اور یہ کتنا سنہری معاشرہ بنے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ ہے والیتام والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ وقولوا للناس
گفتگو کریں لوگوں کے ساتھ اسنا احسن طریقے سے، یہ بھی اسی دین کا پارٹ اینڈ پارسل ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قیامت تک کے لیے جاری ہے، کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے بدتمیزی کریں۔ ہمارے اوپر یہ فرض عین ہے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں احسن طریقے سے کریں، گالی گلوچ سے نہ کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان پر بہت ساری مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے لاگو ہوتی ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی زبان سے بد اخلاقی کرے بغیر کسی وجہ سے۔ اختلاف اور چیز ہے، رائے مختلف رکھنا اور چیز ہے، کسی کی بات کو رد کر دینا اور چیز ہے۔ بد اخلاقی کا اختیار نہیں، یہ فرض عین ہے کہ جب بھی گفتگو کرو احسن طریقے سے کرو۔ وہ آقیم الصلاۃ، یہ وہی دین ہے جو ہمیں بھی آقیم الصلاۃ کا میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا بھی ایک پورا نظام ہے، اس کو بھی میں بیان کروں گا، لوگ پورا آپ کو سسٹم بنا کے سمجھاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، یہ پھر وہی ان کی سائیکی کی بات آ گئی کہ تم نے میرے سے عہد کیا اور تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند لوگوں کے، وانتم مورزون، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے ہوں میں سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہم نے کور کر لیا جی 83 تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔